السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یار بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے اوپر۔ ایک طرف دیکھے تو یہودی، ایک طرف دیکھے تو نصارہ، ایک طرف دیکھے تو ہندو جن کو مشرکین بھی جو کہا جاتا ہے، یہ کفار ہیں۔ ان کے درمیان میں مسلمان بری طریقے سے پس رہا ہے۔ کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، سیاست میں جس درجے میں ہونا چاہیے تھا اس درجے میں مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس فلاں چیزیں نہیں ہیں۔ لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ چلو کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ بھائیو کان کھول کر سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان چیزوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ ہم اپنے سوال کا جواب سائنٹسٹ سے پوچھیں گے نہیں ملے گا، گریجویٹ سے پوچھیں گے نہیں ملے گا، اور کسی انجینئر سے پوچھیں گے نہیں ملے گا، کسی بڑے سے بڑے محقق سے پوچھو تو اس کا جواب نہیں ملے گا۔ اس کا جواب ہمیں اور آپ کو ملے گا صرف اور صرف اللہ کی کتاب کے اندر۔ اللہ کی کتاب کو ہم کھنگالیں گے، خدا کی قسم قیامت تک آنے والے جتنے ہمارے تمام کے تمام سوالات ہیں ان کا جواب مل کر رہے گا۔ یہ اٹل بات ہے، 100% بات ہے، کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ آئیے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ مسلمان پھسے ہوئے ہیں، چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ اللہ نے کہاں پر اس کا جواب جو دیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی جو قرآن پاک کی جو تیسری سورت ہے جس کا نام سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 100 کے اندر اس کی اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کو جو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل کو 2 حصوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا جو پہلا حصہ ہے جن کو یہودی کہا جاتا ہے، بعد میں آنے والا حصہ ہے جس کو نصارہ کرسچن کہتے ہیں۔ یہودیوں کی کیا حقیقت ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری تفصیل کو بیان کیا ہے۔ ان کے کس قدر گھٹی کے اندر مسلمانوں کی دشمنی جو بھری ہوئی ہے، پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی نفرت رکھتے ہیں، انبیاءوں کو کیسے انہوں نے سازش کی جیسے قتل کیا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے اسلام سے ایمان سے دور رکھنے کے لیے، برگشتہ کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں کرتے ہیں، تمام کے تمام تفصیلات جو موجود ہیں۔ اور تیسری صورت ہے سورہ آل عمران کی 99 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ کی جو خرابیوں کو پوری طریقے سے تفصیلاً اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ ہمیں معلوم ہونی چاہیے قرآن پاک کی جو دوسری صورت کے اخیر میں اللہ نے ایک دعا سکھائی، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، ہمیں اسلام سے جو انکار کرنے والے جیسا کہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، ان کے مقابلے میں مدد عنایت فرما، ان کے مقابلے میں ہماری ہیلپ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ضرور میں مدد کروں گا، ضرور میں مدد کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے۔ کیا تم مانو گے؟ اللہ کیوں نہیں مانیں گے؟ جب اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دنیا کے اندر سرخروئی اسی سے جو ملتی ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے۔ اللہ ہم کو بتائیے وہ کامیابی کیا ہے۔ اللہ نے بتایا کیا؟ دیکھو، ایک جگہ پر یہودی ہے، دوسری جگہ پر نصارہ کرسچنس ہے، تیسری جگہ پر کفار و مشرکین ہیں، اور یہ تمہیں پھنسائے ہوئے اور بری طریقے سے تم پھنس گئے ہیں، بے چین ہو۔ کوئی بات نہیں، اس کا حل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا؟ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول۔ کیسے تم اسلام سے انکار کر سکتے ہو؟ ان کی یہودیوں کی بات کو سن کر اور نصارہ کی بات کو سن کر، مشرکین کی بات کو سن کر گھر واپسی کیسے کرو گے؟ کیوں؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے درمیان میں اللہ کی کتابوں کی آیتیں کی تلاوت کی جاتی ہے، وفیکم رسول، اور تم میں رسول ہے، یعنی اللہ کی کتاب بھی اور اللہ کے رسول بھی ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اس حصے کے ذریعے سے ان اہل کتاب کو، ان مشرکین کو، ان ہندوؤں کو اور ان یہودیوں کو اور نصارہ کو بتایا کہ کان کھول کر سن لو، مسلمانوں کو تم ذرہ برابر بگاڑ نہیں سکتے اگر ان کے زندگیوں میں اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اگر یہ دو چیزیں ہیں کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، قیامت تک کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جن کی زندگی کے اندر یہ چیز نہیں ہے اور اس کے علاوہ تمام کے تمام چیزیں ہیں، مال و دولت، ثروت سے حکومت، سیاست، ساری چیزیں موجود ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ دین سے بگڑ جائیں، یا تو یہودی بن جائیں، یا تو نصارہ بن جائیں، یا تو ہندو بن جائیں، یا کچھ اور جو بن جائے. ان کا ممکن ہے. معلوم ہوا کہ ان تمام ٹینشنوں کا جو حل ہے صرف اور صرف ایک ہے، اور اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کھوئی ہوئی نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی ہر طرح کی کوشش کرنا آسان فرمائے، اس کے لیے قربانیاں دینا آسان فرمائے. بچوں کی ذہن سازی کرنا اور ہمارے نو نسلوں کی ان دو چیزوں کی روشنی میں تربیت کرنا، اسی چیز کی دوسروں کو دعوت دینا، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے ہم سب کا آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین.